بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور میرے پیارے بہنوں، شعبان کا یہ مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے اور رمضان مبارک کی رحمتیں ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ اس مقدس گھڑی میں 5 ایسی عورتوں کا تذکرہ نہایت ضروری ہے جن کا روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست اور صحیح سنا ہے۔ یہ 5 ایسے بد نصیب عورتیں ہیں جن کا روزہ بظاہر تو شرائط کے مطابق مکمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت کے آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی بھیانک اور ہولناک غلطی کر رہی ہوتی ہے جو ان کے تمام روزوں کی روح کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ وہ غافل عورتیں ہیں جو وقت پر سحری بھی کرتی ہے، پابندی سے افطاری بھی کرتی ہے اور خشوع خضوع کا دکھاوا کرتے ہوئے تراویح بھی پڑھتی ہے، مگر ان کے باطنی اعمال اور کرتوت ایسے ہوتے ہیں۔ روزہ ان کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت اور وبال بن جاتا ہے۔ اب جب کہ رمضان سامنے ہے تو آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں وہ کون سی مہلک غلطیاں ہیں جو روزے کی برکات کو مکمل طور پر برباد کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے چہروں پر تقوی کا نور آنا چاہیے تھا، مگر ان کے بد اعمال انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے قریب ترین لے جا رہی ہے۔ یہ وہ نفوس ہے جو اپنے روزے کے بدلے رب کی رحمتوں کی امید لگائے بیٹھی تھی، مگر افسوس کہ قیامت کے کھڑے دن ان کے اپنے روزے ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب محشر کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر تپ رہا ہوگا، جب لوگ اپنے ہی پسینے کے سمندر میں غرق ہو رہے ہوں گے، جب ہر نفس کو صرف اپنی نجات کی فکر دامن گیر ہوگی، جب کسی کو کسی کا ذرہ برابر ہوش نہیں ہوگا، جب ایک ممتا بھری ماں اپنی جگر گوشہ اولاد کو بھول جائے گی، جب سگا بھائی اور اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اس دن تمہیں کیا معلوم ہوگا تم نے رمضان میں جو روزے رکھے تھے ان کی حقیقت کیا ہے؟ تب تمہارے دل میں یہ ہولناک خیال آئے گا، ہائے افسوس، ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بننے کے بجائے زحمت بن چکے ہیں۔ یاد رکھو، روزہ وہ عظیم عبادت ہے جو تمہیں جنت کے دروازے سے داخل کروا سکتا ہے، مگر یہاں روزہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی اٹھاوا گہرائیوں میں بھی ڈھکل سکتا ہے۔ وہ کون سی 5 بدقسمت عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبولیت کا شرف نہیں پائے گا؟ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی سنگین غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک اور ہولناک عذاب کا سبب بنے گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو بظاہر تو روزے دار ہیں مگر اللہ کے غضب اور قہر میں مبتلا ہو جائیں گی؟ اور کون سی عورتیں ہیں جن کے روزے ان کے منہ پر مار دی جائے گی اور جہنم کے شعلوں میں جھونک دیے جائیں گی؟ اگر کوئی خدا نخواستہ ان میں شامل ہو تو ابھی ہوش کے ناخن لیں اور شعبان کے ان باقی ایام میں توبہ کر لیں، کیونکہ رمضان بالکل سامنے ہے، ورنہ قیامت کے روز حسرت اور پچھتاوا کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ خوفناک انجام دل کے کانوں سے سنو جس کو جان کر تمہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دردناک عذاب سماعت کرو جس کے تصور سے ہی مومن کا دل دہل جاتا ہے۔ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ان عورتوں کی فہرست میں شامل نہ ہو جائے جن کا روزہ رب کی رضا پانے کے بجائے
لعنت اور دوری کا سبب بن جائے۔ میں نے ایک مستند کتاب میں ایک ایسا لرزہ خیز بیان پڑھا کہ میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، میرا دل تڑپ اٹھا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں تہ دل سے چاہتا ہوں آپ بھی یہ حقائق سن لیں، کیونکہ زندگی کی مہلت بہت کم ہے اور موت کی حقیقت بہت ہی کڑوی اور اٹل ہے۔ رمضان المبارک جیسے عظیم اور مقدس مہینے میں روزہ رکھنا ہر کلمہ گو مسلمان عورت پر فرض عین ہے، مگر صد افسوس کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبولیت کی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ وہ سارا دن پیاس کی شدت برداشت کرتی ہے، بھوک کی تڑپ سہتی ہے، مگر وقت افطار ان کے خالی ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نیکیوں کا نور، نہ دعاؤں کا قبولیت اور نہ ہی رب کی رحمت کا سایہ۔ ذرا تصور کرو اگر کوئی ان محروم عورتوں میں شامل ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو وہ حقیقت اصلیہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ خود بھی اپنے گھر والوں کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جاؤ گے، مگر میری یہ نصیحت یاد رکھو، جو آج سن لو اسے کبھی بھولنا مت، اور جو جان لو اسے زندگی کی اصلاح کا حصہ بنا لینا، کیونکہ شاید یہی ایک بات کسی کی یا پلیٹ دے، یا شاید یہ سچائی کسی کو غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں مادی طور پر تو کوئی بھوکا پیاسا رہے، مگر اللہ کے نزدیک اس کا روزہ ایک مرد عمل قرار دے کر مسترد کر دیا جائے۔ آج میں تمہیں وہ پوشیدہ راز بتانے جا رہا ہوں جسے جان کر ہر کوئی اپنی پوری زندگی پر نظر ثانی کرنے لگے گا، مگر یہ سن کر اپنی آنکھیں بند نہ کرنا، کیونکہ یہ حقیقت تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر ایک عورت مشقت کے ساتھ روزہ رکھے، بھوک پیاس کی تپش برداشت کرے، لیکن وہی روزہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہ پائے تو ذرا سوچیں، یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب ہے جو انسان اپنی جان کے ساتھ خود کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے میٹھے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ ظاہری طور پر تو پابندی کرتے ہیں، مگر ان کے روح روزے سے خالی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو سحری کا اہتمام بھی کرتی ہے، افطار کی لذتیں بھی سمیٹتی ہے، زبان سے نیت بھی کرتی ہے، مگر ان کا عمل اللہ کے ہاں بے قدر اور بے وقتی ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ صرف معدہ بند رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنی زبان، آنکھ، دل، دماغ، سوچ کو مکمل طور پر شرعی حدود میں رکھنے کا نام ہے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی نادان ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ایسی فواحش باتیں کر جاتی ہیں، ان کی ساری تپشیاں اور ثواب مٹی میں مل کر غارت ہو جاتا ہے۔ میرے رب کریم کا یہ واضح فرمان ہے، میں کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، مگر جو میرے طے کردہ قوانین اور احکامات کو پامال کرتا ہے اس کی کوئی بھی بندگی میرے ہاں لائق قبول نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور لغویات سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کے ذرہ برابر حاجت نہیں، یعنی روزہ محض پیٹ کی قربانی نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کی
درستی اپنی زبان کی لگام تھامنے، اپنے قلب کو پاک کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، مگر کچھ عورتیں اس کی حرمت کو پامال کرتی ہیں، رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح لہو لعاب میں گزار دیتی ہیں۔ کیا تم وثوق سے کہہ سکتے ہو تمہارے گھر والے ان میں شامل نہیں؟ اگر نہیں تو پھر توجہ سے سنو، کیونکہ میں تمہیں وہ ہولناک حقیقت بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر تمہارے قدم لرزنے لگیں گے۔ آج کی کتنی ہی لڑکیاں اور خواتین ایسے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کے ڈھیر کو آگ لگا رہی ہے، جو روزے کی حالت میں ایسے شرعی کام کر رہے ہیں انہیں علم ہی نہیں ان کا روحانی روزہ کب کا ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن موبائل فون ہاتھوں میں پکڑے سوشل میڈیا کے دلدل میں غرق رہنا، فضول ویڈیوز میں وقت ضائع کرنا، بے حیائی، فحاشی اور گانے بجانے سننا، کیا یہی روزے کا تقاضا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا تو ایمان کی جڑ ہے، مگر افسوس آج کی جدید عورت نے اپنے حیا کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ وہ ایسے باریک اور چست لباس پہن کر کیمرے کے سامنے آتی ہیں، فضا میں فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے اس بے بکی اور اریانی پر فخر کا اظہار کرتی ہیں جس کے لاکھوں میں فالورز ہوں۔ وہ خود کو کامیابی سمجھتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی رمضان میں ان کے یہ گناہ کئی گنا زیادہ سنگین اور غضب الہی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ رمضان تو خالص عبادت کا مہینہ ہے، مگر کچھ لڑکیاں اس میں بھی نفسانی خواہشات کی اسیر رہتی ہیں۔ انہیں نہ روزے کی عظمت کا ادراک ہے، نہ قبر کی تنہائی کی فکر۔ وہ بد نصیب جو دن رات فحش پھیلانے میں مصروف ہیں، رب کی رحمت کے چھاؤں سے بہت دور نکل چکی ہے۔ کیا تم بھی اس غفلت کا شکار ہو؟ کیا تم بھی نیکیوں کے خزانے کو گناہوں کی آگ میں جھونک رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو سن لو، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شعبان کا مہینہ توبہ کا بہترین وقت ہے۔ اپنے قدموں کو برائیوں سے روکو، اپنی نگاہوں میں حیا لاؤ، اپنے روزے کی لاج رکھو، کیونکہ جس دن تمہاری دھڑکن رک جائے گی اس دن یہ ڈیجیٹل دنیا تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تب صرف تمہارا عمل تمہارے سامنے ہوگا۔ اگر تم نے اپنی زندگی یوں ہی ضائع کر دی تو یاد رکھو، رمضان کی حرمت پامال کرنے کا حساب بہت ہی کڑا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اب تفصیل سے بات کرتے ہیں وہ کون سی 5 بدبخت عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی عورت وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو پیٹ کا روزہ تو رکھتی ہے مگر اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ وہ جھوٹ کی آمیزش کرتی ہے، دوسروں کی غیبت میں لذت محسوس کرتی ہے، چغلی کھانا اس کا وطرہ ہے، وہ ہر گھڑی دوسروں کے عیب جوائی میں مگن رہتی ہے، سازشوں کی تانے بانے بنتی ہے، فتنہ فساد کی آگ بھڑکاتی ہے اور اپنے زہریلے الفاظ سے لوگوں کے دلوں میں منافرت کے بیج بوتی ہے۔ ایسی عورت کے روزے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی تو ہے مگر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے بجائے گناہ لکھ جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جھوٹ اور برے اعمال نہ چھوڑے اس کا روزہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کر کسی کے پگڑی اچھالی، شوہر کی نافرمانی کی،
یا اس کے سامنے زبان درازی کی تو سمجھ لو تمہارا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی زبان سے بیزار ہیں جو دوسروں کی تذلیل کرے۔ یاد رکھے، جیسے ایک زہر کا قطرہ پورے دودھ کو خراب کر دیتا ہے، ویسے ہی زبان کی ایک برائی پورے روزے کو ناپاک کر دیتی ہے۔ نمبر 2، دوسری عورت وہ ہے جو غیبت کے عادی ہے۔ یہ عورت ہے جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتی ہے، ان کا تمسخر اڑاتی ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ غیبت کرنا ہی ایسا ہی ہے جیسا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ کے ہاں یہ عمل انتہا درجے کا ناپسندیدہ ہے۔ ایسی عورت کتنا ہی بھوکا پیاسا رہ لے، اس کا روزہ صرف ایک بے روح جسم کی مانند ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورت کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کے اس نے برائی کی ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری عورت وہ ہے جو بے حیائی فحاشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ عورت ہے جو بے پردگی کو رواج دیتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرتی ہے، نامحرموں کی توجہ حاصل کرنا جس کا مقصد ہوتا ہے، اور جو رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے فحش ڈراموں میں، فلموں میں کھوئی رہتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کی عبادت کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی۔ نمبر 4، چوتھی وہ عورت ہے جو اپنے والدین کی نافرمان ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ جو عورت اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے، ان سے درست لہجے میں بات کرتی ہے، اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ جنت کے دروازے ایسی عورت پر بند کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سارا سال روزہ ہی کیوں نہ رکھتی رہے۔ نمبر 5، پانچویں عورت وہ ہے جو اپنے دل میں حسد، کینہ، بغض رکھتی ہے۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے۔ جو عورت دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتی ہے اور ان کے زوال کی تمنا کرتی ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد کے بجائے جلن سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور رمضان سامنے ہے۔ اللہ ہمیں ان 5 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔